سارے دیے جلتے رہے۔ ایپیسوڈ 2۔ اس سے اتنی جلدی دوبارہ ملاقات ہونے کی سمن کو توقع بھی کہاں تھی، اور وہ بھی اس طرح کی صورتحال میں۔ کم وقت نے اس کی آدھی جان نکال دی تھی۔ دل ابھی تک بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ چلو شکر ہے تم نے پہچانا تو صحیح۔ اس نوجوان کا اطمینان قابل دید تھا۔ اس دوستانہ انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا گویا برسوں کی واقفیت رہی ہو۔ میں احمقوں کو یاد رکھتی ہوں، سمن بھننا کر بولی تھی۔ اس نے قطعی برا نہیں مانا۔ گڈ جوک۔ ہاں ویسے آج یہاں اتفاق سے تم پہ نظر پڑ گئی، ورنہ میں اتنے دنوں تک تمہارا پارٹ میں انتظار کرتا رہا تھا، تم آئی بھی نہیں۔ سمن کو لگا جیسے اس کا واقعی دماغ چل گیا ہو۔ کیوں آتی؟ حد ہو گئی، میں نے کوئی تمہیں ملاقات کا وقت دیا تھا؟ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ آفٹر آل میں ایک پڑھا لکھا شریف نوجوان ہوں، ایسے لوگوں سے ملتے ملاتے رہنا چاہیے تھا۔ اس کا شناسا چہرہ دیکھ کر سچی بات تو یہ تھی کہ سمن کو تسلی سی ہوئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں وہی نکلا تھا۔ خوف کا وہ پہلا احساس زائل ہو چکا تھا، تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ اس کی خود اعتمادی اور بے خوفی عود آئی۔ اچھا، اس طرح یوں ایک غیر لڑکی کا پیچھا کرنا، اس کا راستہ روکنا عین شرافت کی نشانی ہی تو ہوتی ہے۔ وہ اس بار خود سے خجل ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں تم سے اس روز کی معذرت کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں میں کیا الٹا سیدھا بول گیا تھا۔ بعد میں مجھے بہت گلٹی فیل ہوا، یہاں وہاں ڈھونڈتا رہا۔ آج نگاہ پڑ گئی، میری نیت غلط نہیں تھی، نام نہیں جانتا تھا اسی لیے مجبوراً پیچھے آنا پڑا۔ پھر آوازیں بھی دیں، لفٹ نہیں کروائی تو سمجھ گیا بات نہیں کرنا چاہتی، پھر یہ موقع ملتا ہی نہ، اسی لیے راستہ نہ روکتا تو کیا کرتا۔ اس نے اپنی صفائی میں لمبی چوڑی وضاحت پیش کر ڈالی۔ سمن کو بڑی کوفت ہوئی۔ اف، وہ کتنا زیادہ اور کتنا بے مقصد بولتا تھا۔ یہی بات سیدھے سادے انداز میں 2 جملوں میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے مہذب سے، سوبر سے، سہج کر نرم لہجے میں بولنے والے مرد ہی اچھے لگتے تھے۔ بس یا اور کچھ؟ وہ بیزاری سے بولی۔ اس روز پہلے تو وہ خوب دل ملاتی رہی تھی، مگر پھر بعد میں غصہ کافور ہو جانے پر اس ساری دلچسپ صورتحال کو یاد کر کے لطف اندوز بھی ہوئی تھی۔ اس نے امی جی کو بھی اس بارے میں بتایا تھا اور انہوں نے حسب عادت فکر مندی ظاہر کی تھی کہ اسے یوں راہ چلتوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ اس نے شانے اچکا ڈالی، پھر ایک نگاہ اس کا جائزہ لے کے بولا، تم تو شاید اسٹوڈنٹ ہو اور میں نہ جانے کیا سمجھ پڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس روز میرے ہوش کہاں تھے۔ میری ماما کہتی ہیں کہ مجھے بغیر سوچے سمجھے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے اور بول پڑنے کی عادت ہے، اور ایسے لوگ بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ سفید براک یونیفارم میں ملبوس سمن کا دھلا دھلایا شفاف چہرہ اور اس کے ہاتھوں میں کتابیں اس کی کوئی رہی سہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کافی تھی۔ سمن طنزیہ مسکرا دی، پھر کتابوں کا بوجھ ایک بازو سے دوسرے پر منتقل کرتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری برادری کی ایک چال ہو، تعلیم یافتہ بیکاریوں کی افادیت تسلیم کر لی گئی ہو۔ اب وہ کوئی گنڈا موالی تو تھا نہیں کہ وہ بدک کے بھاگ ہی کھڑی ہوتی۔ تو تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ وہ متاسف ہو گیا۔ اسی وقت ایک نو عمر لڑکا کنکھیوں سے انہیں دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کھنکارتا ہوا گزرا۔ سمن کا چہرہ شرم اور خفت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ اسے خیال کرنا چاہیے تھا، سامنے ہی گلی کے کونے پر وہ جنرل سٹور دکھائی دے رہا تھا جہاں سے محلے کے اکثر لوگ اپنی روزمرہ ضروریات کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ اگر کسی جاننے والے نے اسے یوں کسی لڑکے سے باتیں مٹکاتے دیکھ لیا تو کتنی سبکی ہوتی۔ وہ تنک کے بولی، اچھا بہت ہو چکی معافی تلافی، اب راستہ ناپو۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے بولا، کم از کم اپنا نام تو بتا دو تاکہ اگلی بار پکارنے میں آسانی رہے۔ سمن بھلا ایک اجنبی کو اپنا نام بتانے کی غلطی کیوں کرتی جو گلیوں میں اسے پکارنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو؟ ایسے کسی لمحے کے تصور سے ہی اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ پھر بوکھلا کے بولی، خبردار جو ایسا کیا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ایک منٹ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سمن انسنی کر کے آگے بڑھتی چلی گئی۔ سامنے ہی اسے ایک محلے دار خاتون لشم پشم آتی دکھائی دی۔ وہ اپنے مزاج کے برخلاف بلا وجہ ہی ان سے خیر و خیریت پوچھنے کھڑی ہو گئی۔ جواب میں اسے ان کی بیماری کی ایک لمبی چوڑی تفصیل سننی پڑی۔ وہ بمشکل جان چھڑا پائی، پلٹ کر دیکھا تو اسے غائب پایا۔ ترکیب کارگر رہنے پر اس نے اطمینان کا سانس لیا، مگر پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ دوبارہ اسے ضرور دکھائی دے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ کچھ کھوجتی ہوئی متلاشی سی آنکھیں تھیں، شاید وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلی بار وہ اسے بس سٹاپ پر لوہے کی ریلنگ سے ٹیک لگائے اپنا منتظر دکھائی دیا۔ سمن کو بس سے اترتے دیکھ کر اس نے وہیں سے خیر مقدمی انداز میں ہاتھ ہلایا۔
समन जुस्पुस होकर इधर उधर देखने लगी, फिर होंठ भींच कर यूं दूसरी तरफ मुंह फेर लिया जैसे उस पर निगाह पड़ी ही ना हो। फुटपाथ पर लोगों का एक जमगफीर था। वो रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। सड़क की दूसरी जानिब जाने के लिए समन को ओवरहेड ब्रिज अबूर करना था। उसने सीढ़ियों पर कदम रखा तो वो भी लपक कर उसके बराबर धम धम आहिनी जीने चढ़ने लगा। हेलो, समन का जी चाहा अपना सर पीट डाले। वह दांत पीस कर दबी दबी आवाज़ में बोली कि क्या हरकत है, ये तो एक नेकी है। जवाब आया, तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। एक अकेली लड़की को देखकर कोई भी लोफर पीछे पड़ सकता है। वो तो अब भी है, समन बुड़बुड़ाए बगैर न रह सकी। मुझसे कुछ कहा? वो अनजान बनकर पूछने लगा, फिर खुद ही हंस पड़ा। अगर लाहौल भी पढ़ा होगा तो भी मैं भागने वाला नहीं हूँ। जिस काम का तहैया कर लूँ उसे अंजाम तक पहुँचाए बगैर नहीं रहता। वो दोनों पुल की ऊंचाई पर पहुँच चुके थे। नीचे जनाजन ट्रैफिक गुजर रही थी। पुल पर उतरने चढ़ने वालों के कदमों के बोझ से फर्श में लर्जिश सी पैदा हो रही थी। समन को बहुत संभल कर कदम उठाने पड़ रहे थे। वो उसकी बात सुनकर रुक गई और एक एक लफ्ज़ चबा चबा के बोली, काश ये जज्बा किसी अच्छे मकासद के लिए होता। अगर मेरे देश के नौजवान अपनी तवानाई अपनी बहनों को कॉलेज से घर तक लाने ले जाने पर खर्च करने के बजाय मुल्क को कौम की हकीकी खिदमत में सर्व करते तो आज ये मुल्क तरक्की करके जाने कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। बस यही तो हमारा अलमिया है, सतही हालात, सतही जज्बात, सतही जहनीत। वो यकीनन उसे शर्मिंदा करने में कामयाब हो चुकी थी। जब ही तो वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, तो मुझे गलत समझ रही हो, सही क्या है ये भी बता दो। वही सॉरी करना। दरअसल मुझे लगता है कि तुम्हारी खफगी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, एक खलिश सी रह गई है। मेरा नाम शाहनवाज़ है। वो यूं जल्दी जल्दी कह रहा था जैसे समन के आगे निकल जाने का डर हो। मैं एक छोटा मोटा कहानी नवीस हूँ, कभी कभार आर्टिकल वगैरह भी लिख लेता हूँ। तुम्हें तो पता होगा कि हम जैसे लोग फिर यूं ही छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं किसी की खफगी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ये इंकशाफ समन के लिए तो अनोखा था। वैसे तुम्हारे ख्यालात और नज़रियात मुझे अच्छे लगे। मैं यकीनन इन्हें अपने किसी नए आर्टिकल में शामिल करना पसंद करूँगा। समन ने अब की बार कुछ हैरत और कुछ दिलचस्पी से उसे देखा। अदीबों के बारे में तो उसका ये तसव्वुर था कि वह कुछ खोए खोए, कुछ सोए सोए, अपने आप से बेपरवाह, अपने अतराफ से बेनियाज और काफ़ी जहां दीदा होते हैं। मगर वो खासा चाको चौबंद, खुश लिबास और फिर कम उम्र भी था। राइटर हो तो फिर यहाँ कौन सी कहानी ढूंढ रहे हो? वो जिच आए हुए अंदाज में पूछने लगी। कहानी लोगों के दरमियान घूम फिर कर ही तो मिला करती है, वो बोला। फिर उस पर नज़रें जमाए महवियत के से आलम में कहने लगा, और तुम में एक चौंका देने वाली बात है, कुछ ऐसा जो मतवज्जा करता है। तुम किसी पुरइसरार कहानी के किरदार की तरह हो। मैं चेहरे पर ना जानता हूँ और कुछ जानने की कशिश मुझे तुम्हारे पीछे खींच लाई है। जैसे समुंदर अपने सकूत में बहुत से गहरे राज छुपाए होता है, जैसे ज़मीन में तय दर तय खजाने होते हैं। ये सब मेरे चेहरे पे लिखा है। समन जाने क्यों डर सी गई। नहीं, तुम्हारा चेहरा बहुत अजीब है, कभी खुली किताब की तरह, कभी एक सरबस्ता रास। ऐसे चेहरे बहुत कम होते हैं, इसी ने मुझे चौंका दिया है। तुम्हारा चेहरा मुनफरिद है। उसके लबो लहजे से ऐसा कुछ जाहिर नहीं हो रहा था कि वो ये सब कुछ उसे मुतासिर करने के लिए कह रहा है। वो तो जैसे किसी और ही धुन में था। समन को उसकी बेसरोपा बातें अपने सर पर से गुजरती महसूस हुई। ये लिखने लिखाने वाले ऐसे ही सरफिरे और दीवाने होते हैं। लफ्ज़ों से खेलना ही तो उनका फ़न है। इसलिए बेहतर यही था कि चुपचाप अपनी राह ली जाए, मगर इससे पहले मुतमईन करना भी तो ज़रूरी था, वरना वो यूं ही बार बार उसे परेशान करता रहेगा। मगर मेरे दिल में अब कोई गुस्सा या नाराज़ी नहीं है, वो कदरे नरम लहजे में बोली। ज़िंदगी में ऐसी गलतफहमियां हो ही जाती हैं। मैं तो इस वाक़ये को भूल भी गई थी। अगर वो बार बार ना याद दिलाता तो शायद वो भूल ही जाती। शुक्रिया। शाहनवाज़ के चेहरे पर छाया सुकून देखकर समन को अजीब सा लगा। क्या वाकई लोग इतने भी सादा और हसास होते हैं? वरना तो आदमी ज़िंदगी में जाने कितनों की दिल आज़ारी करता है, यानी हर बार बेसकून रहा तो जीना अजाब हो जाए। पुल की तामीर में खासा नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था। लोगों की दिन भर की आमदरफ्त ने इतनी कम मुद्दत में उसकी हालत ख़राब कर डाली थी। फर्श से आहिनी सुलाखें निकल जाने की वजह से जगह जगह से खला सा नमूदार हो गया था। पता नहीं उसका पैर किस शय में अटका कि वो गिरते गिरते बची। शाहनवाज़ ने बिजली की सरत से उसका हाथ पकड़कर उसे संभाला था। समन ने उससे भी ज़्यादा तेज़ी से अपना हाथ छुड़ा लिया।
اس کے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ شاہنواز کے مضبوط ہاتھ کی سخت گرفت اسے ابھی تک اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہی تھی۔ خجالت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اتنی بے تکلفی تو اس سے آج تک کسی نے نہیں برتی تھی۔ اس پر وہ اسے ڈانٹنے بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسی جگہ پر نگاہیں سامنے نہیں زمین پر رکھ کے چلا کرتے ہیں۔ گر کر 2-4 دانت ٹوٹ گئے ہوتے تو پتہ چلتا۔ سمن اپنی جھیپ مٹانے کے لیے نظر انداز کر کے پل کے کنارے کی طرف بیٹھے نابینا فقیر کی طرف بڑھ گئی، جو رنگ برنگے ٹکڑوں کی میلی کچیلی گجڑی اوڑھے فرش پہ اپنا کشکول رکھے بے نور آنکھوں سے خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ کچھ یاد آتے ہی سمن نے شاہنواز کو جتانے کے لیے جان بوجھ کر پرس کھول کر 10 روپے کا نوٹ نکال کر فقیر کے کاسے میں ڈال دیا۔ اف! اس نے اپنے پیچھے پیچھے آتے شاہنواز کی آواز سنی۔ آپ خواتین کی اسی ہمدردی نے ہی انہیں ہٹ حرامی کی عادت ڈالی ہے۔ اگر انہیں بھیک دے کر ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں تو شاید انہیں بھی اپنی قوت بازو سے کمانے کی تحریک پیدا ہو۔ پتہ نہیں کیوں سمن کا دل اسے چڑھانے کو چاہنے لگا تھا۔ آخر اپنے بھائی بندوں کی مدد کرنا تو میرا فرض ہے۔ شاہنواز انسنی کر گیا۔ میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ وہ فقیر اندھا نہیں تھا۔ جانتی ہوں۔ سمن کو اس فقیر کی آنکھوں میں نوٹ دیکھ کر ابھرنے والی چمک یاد تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے برابر والے ساتھی کی جگہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہو جو فلم دیکھنے گیا ہو۔ اس نے ایک پرانا لطیفہ دہرایا۔ شاہنواز اس شوخی پر حیرت سے اسے دیکھ کے رہ گیا، پھر بولا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جو حقیقی ضرورت مندوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف جہاد کرنا ہر مہذب شہری کا فرض ہے، اور میں نے تو اس بارے میں عوام کا شعور بیدار کرنے کے لیے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا۔ اس کی اس روز کی رٹی رٹائی تقریر تو اب سمن کو بھی ازبر ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ اس کے آرٹیکل کا ہی حصہ ہو سکتی تھی۔ شاید تم نے پڑھا ہو نوائے شہر کے پچھلے شمارے میں۔ ایسا کوئی رسالہ ابھی تک کم از کم سمن کی نگاہ سے نہیں گزرا تھا۔ شاہنواز نے کھڑے کھڑے اور بھی نہ جانے کتنے عجیب و غریب رسالوں کے نام گنوا دیے جن میں کہ وہ لکھتا رہا تھا۔ اپنی شناخت شاید ہر لکھنے والے کے لیے ایک تمغہ ہوتی ہے۔ نیچے گزرتے ٹریفک کے بے ہنگم شور میں سمن کو ڈھنگ سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، یوں بھی اس موضوع سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ثقیل قسم کی ادبی چیزیں اس سے ہضم ہی نہ ہوتی تھیں۔ اس کے بجائے وہ ہلکے پھلکے رومانوی ناول، مزاحیہ تحریریں یا پھر فلمی اور فیشن میگزین پڑھ کر زیادہ لطف اندوز ہوتی تھی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا، اس کے بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں ہیئر بینڈ کے قید سے آزاد ہو کے بکھر سی گئیں۔ ایک ہاتھ سے انہیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سرسری سے انداز میں سن رہی تھی اور دراصل دل ہی دل میں جان چھڑانے کا کوئی موزوں طریقہ سوچ رہی تھی۔ اس کی مشکل دیکھ کر شاہنواز نے اس کی کتابیں تھام لینے کی پیشکش کی۔ سمن کو مجبوراً یہ آفر قبول کرنی پڑی۔ ایک ہاتھ سے بالوں میں بینڈ لگانے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ پل کی اختتامی سیڑھیاں اترنے کے بعد شاہنواز نے کتابیں اسے واپس تھمائے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا، اس پل پر اترنا چڑھنا بھی کسی مشقت سے کم نہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ پل سے رات عبور کر لے۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا اور وہ بھی تمہاری خاطر سمن۔ سمن بڑے زور سے چونک پڑی۔ کتنی چالاکی سے وہ بہانہ کر کے اس کی کتاب پر سے اس کا نام پڑھ چکا تھا اور اب اپنی اس شرارت پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ سمن کے کانوں کی لوئیں جلنے لگی۔ سامنے ہی پارک کی چار دیواری دکھائی دے رہی تھی۔ سبزے کا میدان بچھا تھا، ہرے بھرے درخت اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ لوہے کی جالیوں کے اس طرف بچے کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں روزانہ یہاں جاگنگ کے لیے آتا ہوں۔ شاہنواز کی یہ اطلاع یقیناً بے معنی نہیں تھی۔ تو پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ سمن سے کہنا چاہتی تھی کہ یہ اس کی خوش فہمی ہے، مگر ہونٹ سل سے گئے۔ شاہنواز کے ہونٹوں کی پر اعتماد مسکراہٹ اس کے ارادوں کا مظہر تھی۔ سمن کو برا نہیں لگا تھا، مگر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ حیرت اسے اپنے آپ پہ ہو رہی تھی۔ وہ تو کسی انجان لڑکے سے فضول بے تکلفی برتنے کی قائل ہی نہ تھی۔ مانا کہ وہ اپنی پچھلی غلطی پر شرمندہ تھا، معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو یوں بار بار ٹکرانا محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ بھی اتنی دیر تک اس سے صرف اخلاق کا نہیں تو کھڑی باتیں نہیں کر رہی تھی۔ کوئی چوٹ تو اس کے دل میں بھی گھس بیٹھا تھا۔ اپنی ذات پر اتنا زام بھی شاید اچھا نہیں ہوتا۔ وہی بند ٹوٹتا ہے جو زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ وہ نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی، مگر شاہنواز کی پرشوق نگاہیں اسے دور تک اپنا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوئیں، مگر اس نے باوجود شدید خواہش کے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ایسے جذبوں کی حوصلہ افزائی کرنا کسی خطرناک کھیل کی شروعات بن سکتا تھا، اور وہ ایسے کسی عمل کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اتنی دیر سے بظاہر عام سی باتیں کرتا رہا تھا، مگر اب سوچ رہی تھی تو اس کا ہر انداز خاص لگ رہا تھا۔
وہ اس کے بارے میں اپنی پہلے دن کی رائے یکسر مسترد کر چکی تھی۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی، آخر زندگی میں ہزارہ لوگوں سے سامنا ہوتا رہتا ہے، آخر دنیا میں رہ کر انسان اپنے خول میں تو بند نہیں رہ سکتا۔ کسی سے رک کر 2 گھڑی بات کر لینے میں ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی؟ مہذب معاشرے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ چہرے، مہرے اور انداز و اطوار سے وہ کسی اچھی پڑھی لکھی فیملی کا فرد لگ رہا تھا۔ اتنی دیر میں اس نے کسی چچوڑ پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے انداز میں کوئی عامیانہ پن جھلکا تھا، تو پھر وہ ایسی کوئی انہونی نہیں کر بیٹھی تھی۔ اپنے آپ سے یوں ہی الجھتے سلجھتے وہ گھر تک پہنچ گئی۔ قدیم طرز کا بنا ہوا ان کا مکان کافی وسیع سہی، مگر اس کی ظاہری حالت اب قابل توجہ تھی۔ بیرونی دیواروں پر کیا گیا پلاہٹ مائل پینٹ اب اڑنے لگا تھا۔ وہ لوہے کے زنگ آلود گیٹ کو دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو فضا میں چڑچڑاہٹ سی گونج اٹھی۔ گیٹ کی یہ ناگوار سی آواز خصوصاً ان کے لیے اطلاعی گھنٹی کا بھی کام دیتی تھی۔ کمال تو آج کل یوں ہی اپنے پیچھے گیٹ کھلا چھوڑ کر کہیں نہ کہیں نکل جاتا تھا۔ خشک پتے ہوا کی زد میں آ کر ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ سمن آگے بڑھی تو کئی ایک اس کے قدموں تلے چڑمڑا گئے۔ چھوٹے سے اجاڑ حال لان سے گزر کر سامنے سرخ ٹائلوں والے برآمدے کی سیڑھیاں تھیں۔ پچھلی طرف گول سیڑھی پہلی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ پہلی منزل کی جالی دار بالکنی سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ان دنوں امی جی پہلی منزل کی حالت درست کروا کر اسے کرائے پر دینے کے بارے میں سوچ رہی تھیں تاکہ کچھ اضافی آمدنی حاصل ہو سکے۔ علاقے میں پانی کی کمی نے ان کے لان کی ساری رونق ختم کر ڈالی تھی۔ سنا تھا کبھی یہ خاصا شاداب ہوا کرتا تھا، مگر جہاں تک سمن کی یادداشت کام کرتی تھی اس نے اسے ہمیشہ اسی حال میں دیکھا تھا۔ ایک زمانے میں امی جی نے اپنی کفایت شار طبیعت سے مجبور ہو کر یہاں گھریلو سبزیاں اگانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر یہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ یوں بھی ابا جی کو سبزیوں سے کوئی زیادہ شگف نہ تھا۔ یہ مکان ان کے دادا جی مرحوم کو بڑے جتن کے بعد کلیم میں ملا تھا۔ مرمت کی کبھی نوبت بھی نہ آئی تھی، اس لیے گزرتے وقت کے ساتھ خستہ حالی میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ دراصل الاٹمنٹ کے فوراً بعد اس گھر کا ایک اور دعوے دار بھی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے دادا جی کو طویل مقدمہ بازی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی کوئی تبدیلی کروانی چاہی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا۔ یہ مقدمہ اگلی نسل تک چلا۔ ان کے بعد ابا جی تھانے کچہری کے چکر کاٹتے رہے۔ جو فالتو پیسہ بچتا اسی مقدمے میں لگ جاتا۔ ایک طویل درد سری کے بعد خدا خدا کر کے ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، مگر پھر انہوں نے تعمیر نو کا ارادہ باندھا بھی تھا، مگر موت نے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ آج کے زمانے میں پرانے زمانے کے مکان کی مکمل دیکھ بھال کرنا سفید ہاتھی پالنے کے مترادف ہی تھا۔ اب سنا تھا وہ دعوے دار پھر سے شر انگیزی پر اتر آئے تھے۔ امی جی نے برآمدے کے برابر والے کمرے سے جھانک کر دیکھا۔ کون؟ سمن؟ اندر ان کی کلاس جاری تھی، اس لیے انہوں نے سرخ پھولوں والا ایپرن باندھ رکھا تھا۔ پھر اس پر نگاہ پڑتے ہی بولی، آج کالج میں اتنی دیر لگا دی؟ سمن اپنی ہی دھن میں تھی، اسے امی جی سے اس سوال کی توقع نہیں تھی، اس لیے ہاں کلاس ہی گئی۔ وہ امی جی پریکٹیکل دیر سے ختم ہوا۔ وہ سب کلاس فیلوز جب مل بیٹھتی تو گپ شپ میں اکثر واپسی لیٹ ہو ہی جاتی تھی۔ امی جی کبھی اس پہ معترض نہیں ہوئی تھی، مگر آج شاید واقعی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ اسے وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ گھڑی اس کی تصدیق کر رہی تھی، اور پھر امی جی کی اسٹوڈنٹس بھی تو آ چکی تھی، ان کی کلاس جاری تھی۔ امی جی مطمئن ہو کر واپس اندر چلی گئیں۔ سمن نے دروازے کے برابر سے گزرتے دیکھا۔ کچھ شناسا اور کچھ اجنبی چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے میز پر مختلف لوازمات دھرے تھے۔ امی کسی چیز کی وضاحت کر رہی تھیں اور سب انہماک سے سن رہے تھے۔ سامنے بیٹھی ہوئی کم سن سی لڑکی بار بار بال پوائنٹ سے اپنی فائل میں نوٹ بھی کر رہی تھی۔ امی جی کا کام اچھا خاصا چل نکلا تھا، کم از کم سمن کو تو اس پذیرائی کی توقع نہیں تھی۔ دراصل آج کے دور کی لڑکیوں میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی طرح بہت کم تھیں جو کسی بھی شوق سے آ رہی ہوں۔ انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھ کر وہ دبے پاؤں آگے بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ روزانہ کی طرح یونیفارم تبدیل کرنے اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھسنے کی بجائے کتنی ہی دیر گمسم دونوں ہاتھ گود میں لیے پلنگ پہ بیٹھی رہی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے جھوٹ بولتے ہوئے پشیمانی محسوس کی تھی۔ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی یہ جانے کیوں ہر روز شام کے سائے پھیلنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس گہرا ہونے لگتا تھا کہ کہیں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ خیالات بھٹک سے جاتے تھے۔ وہ آیا ہوگا اور اس کے نہ آنے پر کس قدر مایوس ہوا ہوگا۔ وہ سوچتی، مگر پھر گھبرا کر اپنے آپ کو گھرکنے لگتی۔ یہ کیسا پاگل پن تھا؟ پتہ نہیں وہ کون تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ سرے راہ 4 بار مل جانے والوں سے کوئی رشتے تھوڑی جوڑنے بیٹھے جاتا ہے۔
یہ مرد یوں ہی میٹھی میٹھی باتیں کر کے دل لبھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سنجیدہ سمجھنا حماقت ہی تو تھی۔ وہ جان بوجھ کر خود کو کسی مصروفیت میں مشغول کر ڈالتی۔ کتنے سارے دن گزرے، یوں ہی گزرتے گئے۔ وہ راستے میں کہیں دکھائی نہ دیا۔ خود پہ جبر تو بہت کیا تھا، مگر اس شام جیسے ساری احتیاطی تدابیر دھری کی دھری رہ گئی۔ اس روز کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ کالج کا کام ادھورا چھوڑ دیا۔ ایک ناول پڑھنے کے لیے اٹھایا تھا، مگر دوبارہ رکھ دیا۔ کمال کتنی دیر سے غائب تھا، سمن کے جی میں اچانک جانے کیا آئی کہ اس کی تلاش کے بہانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی نے سنا تو پیچھے کہتی رہ گئی کہ انہوں نے تو کمال کو اوپری منزل کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ چھت پر کوئی نہیں ہے امی، میں دیکھ آئی، سمن نے جھوٹ بول ڈالا۔ پارک میں اس وقت خاصی چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ کئی ٹھیلے والے آ کھڑے ہوتے تھے۔ شام کی رنگت میں سرمئی پن گل رہا تھا۔ ایک طرف ڈوبتے سورج کی شفق اپنی سرخی بکھیر رہی تھی، پرکیف ہوائیں چل رہی تھیں۔ سبھی لوگ گویا موسم سے لطف اندوز ہونے اپنے اپنے بند گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ سمن اسی نیم کے درخت کے نیچے کھڑی متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ساری دنیا جمع تھی، ایک وہی نہ آیا تھا۔ اس کی تگ و دو رائے گاہی گئی تھی۔ مایوس ہو کر وہ واپسی کا سوچ ہی رہی تھی کہ عقب سے شاہ نواز کی مانوس آواز سنائی دی، کسی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ سمن کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، شاہ نواز اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک تھی۔ سمن اپنی دل کی کیفیت چھپانے کی کوشش میں ناہموار سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بولی، تم نے مجھے ڈرا ہی ڈالا۔ اچھا، تو میرے ڈر سے تم نے پارک میں آنا چھوڑ دیا ہے؟ شاہ نواز نے اس کی بات کو دوسرے معنی دیے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، چلو مان لیتے ہیں۔ وہ یوں بولا جیسے اس کی بات کا یقین نہ ہو۔ ویسے آج کس خوش نصیب کی تلاش یہاں کھینچ لائی؟ ظاہر ہے اپنے بھائی کمال کی، وہ یہاں اکثر آتا ہے۔ ہاں، میں اسے دیکھا کرتا ہوں، مگر آج شاید وہ نہیں آیا۔ شاہ نواز کو کمال یاد تھا۔ سمن کو خوشگوار حیرت ہوئی، شاید کہیں اور نکل گیا ہو۔ اس نے کہا، میرے خیال میں اب مجھے بھی چلنا چاہیے، کہیں اور دیکھتی ہوں۔ وہ جان بوجھ کے بولی تھی، اب آئی ہو تو کچھ دیر ٹھہر جانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ شاہ نواز نے اس کی توقع کے عین مطابق کہا۔ سمن نے پہلے تو کچھ تامل کا مظاہرہ کیا، پھر اس کے دوبارہ اصرار پر جیسے بادل نخواستہ رضامند ہو گئی۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ یوں بھی ہم اجنبی ہی تو ہیں۔ آہ، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد۔ ویسے اس اجنبیت کو شناسائی میں بدلنے کے لیے تمہیں کتنا وقت درکار ہے؟ میرے پاس اس کا وقت بھی تو نہیں ہے، سمن نے برجستہ کہا۔ وہ مسکرایا، پھر اس کے قریبی سنگی بینچ پہ بیٹھ جانے کے بعد نیچے گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولا، تمہارا بھائی تم سے بہت مختلف لگتا ہے، بہت سنجیدہ اور چپ۔ میں نے 2-4 بار اس سے بات کرنے کی کوشش تو کی تھی، مگر شاید وہ لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ سمن چپ سی ہو گئی۔ شاہ نواز کمال کے بارے میں خاصا متجسس لگ رہا تھا۔ اس روز بھی جب وہ تمہارے ساتھ تھا، مجھے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اب کیسا ہے وہ؟ سمن اب اسے اپنے مستقل روگ کے بارے میں کیا بتاتی؟ بس ٹھیک ہی ہے۔ کیا وہ، میرا مطلب ہے، مجھے کچھ شک سا ہوا تھا اور آج بھی تم اسے ڈھونڈ رہی تھی، کیا وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے؟ شاہ نواز نے پوچھ ہی ڈالا۔ سمن ہچکچانے لگی۔ دراصل وہ درویش ہے۔ اس نے جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا۔ یہ اصطلاح شاہ نواز کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ درویش؟ وہ تو تم سے بھی ینگ ہے۔ سمن سے وضاحت کرنی مشکل ہو گئی۔ درویش ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بہت سیدھے سادے بھولے بھالے اللہ لوگ قسم کے ہوتے ہیں۔ شاہ نواز نے سمجھا یا نہیں، سر ضرور ہلانے لگا۔ میری تو یہی رائے ہے کہ تم لوگوں کو اس کا میڈیکل علاج ضرور کرانا چاہیے۔ علاج تو ہو رہا ہے۔ سمن اداس ہو گئی۔ کمال اس کی کمزوری تھا، اس موضوع سے اس کے زخم ہوا دینے لگتے تھے۔ وہ خوبصورت دن جیسے خواب ہو گئے تھے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، چھینا چھپٹی، بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ پھر ابا جی گھر لوٹتے تو زبان پر تالے لگ جاتے، منہ سے ایک بھی آواز نہ نکلتی تھی، سرگوشیوں میں بات ہوتی، اور اگر ابا جی کا موڈ زیادہ خراب ہوتا تو پھر اشاروں تک نوبت آ جاتی تھی۔ شاہ نواز غور سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اینی پرابلم؟ سمن نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شاہ نواز نے جیسے اس کا ملال پڑھ ڈالا۔ اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گھر اتنا قریب تو نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ باقاعدگی سے یہاں آیا کرتا ہے۔
وہ ایک लाबालिग सा नौजवान था और उसने ढेरों शौक पाल रखे थे। घर की तन्हाई में जी घबराता था, इसलिए दोस्तों के साथ गपशप, हल्ले गुल्ले और सैर तफरीह में वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करता था। उसकी मम्मी उसकी लापरवाहियों और गैर जिम्मेदारियों से काफ़ी नाना थी, मगर वो बासानी उन्हें डॉज दे दिया करता था। इकलौती औलाद होने की वजह से अपनी मम्मी की तमाम तर मोहब्बतों और उम्मीदों का वाहिद मरकज़ था। उसके मरहूम डैडी का बिजनेस फिल वक्त तो कंपनी के मैनेजर संभाल रहे थे, मगर मम्मी चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द सारे मामलात खुद हैंडल करना सीख जाए। फ़िलहाल उसने उनसे प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले इस आज़ादी के मज़े लूटने के लिए मोहलत मांग रखी थी। जिस तरह से उसने अपने घर, ख़ानदान और बिज़नेस का नक्शा खींचा था, उसे सुनकर एहसास कमतरी पूरी तरह समन को अपनी लपेट में ले चुका था। वो तो उसके सादा और बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ अतवार से उसे आम से बस ज़रा ठीक ठाक किस्म के खाते पीते घराने का फ़र्ज समझी थी, और वो सोने का चमचा मुंह में लिए हुए पैदा होने के किस्से सुना रहा था। वो गुमसुम हो गई। फिर शाहनवाज ने अचानक कहा, आज तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। सच बोलना कोई ज़रूरी था? अगर तुम ये कह देती कि तुम मुझे ही ढूंढ रही हो तो मेरा दिल रह जाता। उसके लहजे में शिकवा था। मैं झूठ नहीं बोला करती। ये कहते हुए समन को अपनी आंखें झुकानी पड़ी। करीब खेलते हुए एक बच्चे का रंगीन बॉल उनके करीब आ गिरा। वक्त के एहसास ने समन को चौंका डाला। मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। उसे एकदम अम्मी जी का ख्याल आया था। उन्हें मुतमईन करने के लिए कोई बहाना भी तो सोचना था। इतनी देर तो वो जैसे गिरदोपेश से बेखबर ही रही थी। आज उस पर यह इंकशाफ भी हुआ था कि शाहनवाज बहुत खूबसूरत बोलना जानता है। बच्चे की तरफ गेंद उछालता शाहनवाज भी उसके साथ साथ खड़ा हुआ। फिर उसकी हमराही में चलते चलते रुक कर उसकी आंखों में झांक कर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगा, मगर ये तो बता दो कि अब की बार इम्तिहान का दौरानिया कितना होगा? अगली बार मिलने का हसीन इत्तफाक किस मोड़ पर, किस मुकाम पर होगा? या फिर मुझे ही मजनू की तरह गलियों गलियों पुकारना पड़ेगा? उसकी निगाहों के तलस्सुम से बचना समन के लिए कोई आसान काम नहीं था। वो अपना हिजाब छुपाते हुए बोली, तुम्हें क्या सड़कें नापने के अलावा और कोई काम नहीं है? सड़कें नापने? शाहनवाज ने हैरत जाहिर की। जी नहीं, इश्क में ये ख्वारी हमसे नहीं होगी। मजबूरी की और बात थी। गाड़ी है मेरे पास। आज का मजनू बहुत आराम तलब हो क्या है। हाँ, इजाज़त दो तो तुम्हें कॉलेज पे पिक एंड ड्रॉप कर लिया करूँ। उसने पेशकश की। इस बहाने रोज़ाना मुलाकात भी हो जाएगी। शुक्रिया, हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है, मगर अभी इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि किसी से लिफ्ट मांगती भी रहूँ। झूठ बोलने की अब तो इतनी आदत पड़ गई थी कि बेइरादा ही ज़बान फिसल पड़ती थी। समन इस बारे में अब अपने आप को रोकने पर कादिर न रही थी। तो मुझे पार्ट टाइम ड्राइवर रख लो। समन को हंसी तो आ गई, पर अपने लाडले की ये दुर्गत देखकर तुम्हारी मम्मी क्या सोचेंगी? कुछ नहीं समझ जाएंगी मेरा बेटा चक्कर में है। मेरी मम्मी बहुत लिबरल है, मगर मेरी अम्मी कतई भी लिबरल नहीं है। किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरी खैर नहीं है। इसका मतलब यह है कि एहतियात करनी पड़ेगी। शाहनवाज की फिक्रमंदी सरासर बनावटी थी। उसने समन से अगली मुलाकात का वादा लेकर ही छोड़ा। समन घर पहुंची तो अंधेरे उजाले से गले मिल रहे थे। अम्मी जी बेचैनी से लॉन में उसके इंतज़ार में टहल रही थी। समन को फिर एक और झूठ करना पड़ा कि उसे रास्ते में अपनी सहेली ज़ूबिया मिल गई थी और उससे बातों में इतनी देर हो गई। अम्मी बमुश्किल अपनी खफकी पे काबू पा रही थी। तुम्हें कुछ सोचना तो चाहिए था, मैं इतनी परेशान रही। कह तो रही थी कि कमाल यहीं कहीं होगा। ऊपर स्टोर में पड़ा सो रहा था। अगर कहीं गया भी होता तो आ जाता। यहाँ वहाँ की खाक छान कर तो कौन सी अनोखी बात हो जाती। मेरी जान चलाने को एक वही कम नहीं है, इस पे तुम्हारी ये लापरवाहियाँ। बस कोई ज़रूरत नहीं है अब उसके पीछे धक्के खाने की। आज ज़िंदगी में पहली बार समन को उनकी सरजनिश बुरी नहीं लगी थी। उसने खिलाफ़े मजाज आगे से उनसे कोई बहस भी नहीं की थी। उस पर तो कोई और ही सरूर अंगेज़ कैफियत तारी थी। हर तरफ जादू भरी निगाहों के घेरे थे। दिल को छू लेने वाले लहजे का ज़ेरो बम गूंज रहा था। शाहनवाज कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह भी तो गया था, और जो कुछ उसने ना कहा था उसकी निगाहें बोलती थी। उधर अम्मी उसकी इस खामोशी पर झुंझला के चली गईं। तुम पर कभी मेरे कहने सुनने का कुछ असर ना होगा। समन हवा पर तैरती हुई अपने कमरे में पहुंची। पढ़ने के लिए किताबें खोली तो आंखें हरूफ पर रहीं, मगर जहन कहीं और परवास कर रहा था। अम्मी जी से कोई बहाना बनाकर अपनी मनमानी करना समन के लिए ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं था।
مگر پتہ نہیں کیوں وہ ایسا نہ کر سکی۔ کوئی احساس آڑے آ جاتا تھا۔ انہی دنوں امتحانوں کی تاریخ کا اعلان ہو گیا۔ اپنی کسی نہ کسی سہیلی کے ساتھ مل کر پڑھائی کرنے کی اجازت تو امی جی بلا تعامل دے ہی دیا کرتی تھی۔ وہ اس کی تعلیم کو بہت اہمیت دینے لگی تھی۔ اسی بہانے زوبیہ کے گھر آتے جاتے سمن کئی بار پارک کی سمت سے گزری بھی تھی، مگر یا تو شاہ نواز کبھی دکھائی نہ دیا تھا، یا پھر اگر سامنا ہو بھی جاتا تو اتفاق سے کوئی نہ کوئی شناسا صورت دکھائی پڑ جانے پر سمن کو کترا کر گزر جانا پڑتا۔ اب وہ اتنی بے وقوف تو نہیں تھی کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر بدنامی مول لیتی۔ شاہ نواز اس کے گریز کی وجہ کا اندازہ لگا تو لیتا تھا، مگر نظروں ہی نظروں میں شکایت کرتا رہ جاتا تھا۔ پھر ایک روز اس نے موقع ملتے ہی سمن کا راستہ روک ہی لیا۔ اس کی بے چینیاں چھپائے نہ چھپ رہی تھیں۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس طرح کی صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ اس کے ضبط کا امتحان ہے۔ اسے اعتراف تھا کہ وہ سمن کو پسند کرنے لگا ہے، اور اسے یہ گلہ بھی تھا کہ سمن کو ساری دنیا کی تو پرواہ ہے، مگر اس کے انتظار کی شدت کا کوئی احساس ہی نہیں۔ یہ سب کچھ سمن کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ اس کے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہ رہا۔ وہ بس ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی۔ دل کسی بچے کی طرح ضدی صحیح، مگر کچھ معاشرتی پابندیوں اور روایتوں کو نظر انداز کرنا بھی تو ممکن نہیں تھا۔ شاید اس کے اور شاہ نواز کے ماحول میں کافی فرق تھا۔ وہ اس کی طرح با اختیار نہیں تھی، نہ ہی اس کا تعلق کسی ایسے آزاد خیال گھرانے سے تھا جہاں اس طرح کا میل جول معیوب نہ سمجھا جاتا ہو۔ ان کے یہاں تو لڑکیوں کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ اس روز سارے حالات سازگار رہے۔ وہ دونوں دیر تک سرخ بجری کی روش پر ٹہلتے رہے۔ سمن آج اس کی شکایتوں کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، مگر خوفزدہ بھی تھی۔ شاہ نواز اس کے یوں خائف ہونے پر حیران تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ دقیانوسیت نہ آتی تھی۔ میں کوئی تمہیں اغوا تو نہیں کر کے لے جا رہا، لوگ کیوں کچھ کہیں گے؟ آخر ہم اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں۔ مگر وہ جذبہ جو اس کے لہجے میں بول رہا تھا دوستی سے ہٹ کر تھا۔ وہ آج اس کے بارے میں مزید جاننا، اسے سمجھنا چاہتا تھا، اور یہ فیصلہ تو سمن نے پہلے ہی کر رکھا تھا کہ وہ کسی طور بھی خود کو اس سے کمتر نہیں ظاہر کرے گی۔ یہ اس کی انا خودداری کا ہی نہیں، اس کی عزت کا بھی سوال تھا۔ اس نے شاہ نواز کو وہ رٹی رٹائی داستان سنا ڈالی جو وہ اپنی سہیلیوں کو مروب کرنے کے لیے دہرایا کرتی تھی۔ اس کی کہانی میں کہیں کوئی جھول نہ آیا۔ یہ تفصیل وہ اتنی بار بیان کر چکی تھی کہ اب تو اسے خود بھی یہی لگنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو گزرا ہے۔ اس نے شاہ نواز کو اس شاندار حویلی اور وسیع باغات کے بارے میں بتایا جو اس کے باپ دادا تقسیم برصغیر کے وقت انڈیا میں چھوڑ آئے تھے۔ پاکستان کی محبت میں انہوں نے سارے نوابی ٹھاٹ پاٹ کو ٹھوکر مارتی تھی۔ یہاں آ کر بھی اس کے ابا جی کا کاروبار روز افزوں ترقی پر ہی رہا، مگر ان کی اچانک موت سے فائدہ اٹھا کر ان کے قریبی رشتہ داروں نے جعلی کاغذات کے ذریعے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، سارا پیسہ بھی ہڑپ کر لیا، اور وہ جو حقیقی وارث تھے بچے کچھ حصے پر قناعت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس نے مزید یہ بھی بتایا کہ ان کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، اور اگر واقعی انصاف ہوا تو بہت جلد انہیں اپنا حق مل جائے گا۔ شاہ نواز اتنا ہی مروب و متاثر ہوا جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ دیر تک افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتا رہا۔ دنیا میں ایسے ظالموں کی کمی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ اتنے سخت دل کس طرح ہو جاتے ہیں۔ کسی کا حق غضب کرتے انہیں خدا کے آگے حساب کتاب کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ انہیں تو بلکہ تم لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، بے حس پتھر دل انسان۔ اس طرح کی باتیں کرتے وہ کسی طرح بھی ایک لاپرواہ اور غیر ذمہ دار نوجوان نہیں لگ رہا تھا۔ سمن کی ساری محنت وصول ہو گئی تھی۔ شاہ نواز کا گویا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ سمن کے سارے دکھ خود سمیٹ لے۔ سمن کو ہمدردی سے چڑ تھی، مگر شاہ نواز کا یہ نرم و ہمدردانہ لہجہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے اس انداز میں کتنی اپنائیت تھی۔ اس کا دل ایک انجانے سے گداز سے بھرنے لگا۔ فضا کتنی دیر گمبھیر رہی۔ شاہ نواز نے بتایا کہ ایسے ہی کچھ لالچی اور سازشی رشتہ داروں کا تجربہ انہیں بھی ہوا تھا، مگر اس کی ممی بہت زرک اور دور اندیش تھی۔ انہوں نے بروقت تمام سازشوں کا توڑ کر لیا تھا۔ ڈیڈی ساری جائیداد انہی کے نام کر گئے تھے۔ وہ اپنی ماں سے بہت متاثر لگ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی ممی ایک آئینی اعصاب کی مالک، ایسی ایکٹیو اور کانفیڈنٹ خاتون ہیں جو آج کے اس معاشرے میں اپنے حقوق کا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ممی کی شخصیت اس پہ غالب ہے۔ وہ صرف اپنی حقوق کا ہی خیال نہیں کرتی، بلکہ دوسروں کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کرتی ہیں۔ انہیں سوشل ورک سے بہت دلچسپی ہے، چیریٹی کے کام بھی کرتی رہتی ہیں،
پبلسٹی انہیں بالکل پسند نہیں ہے، مگر پھر بھی نیوز پیپرز وغیرہ میں نام آتا ہی رہتا ہے۔ بیگم ستوت آرا جمال تمہاری نظر سے تو گزرا ہی ہوگا، شاہ نواز نے بتایا تو سمن کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ سماجی سرگرمیوں کے سلسلے میں یہ نام اس نے یقیناً پڑھ رکھا تھا، بلکہ وہ تو خاصی پہچانی جاتی تھی۔ ذہن پر کچھ زور دیا تو تصور کے پردے پر تصویر بھی ابھرنے لگی۔ ابھی شاید پرسوں ہی کی اخبار میں تو وہ تھر اور بلوچستان کے قحط زدگان کے لیے امدادی سامان ارسال کر رہی تھی۔ سمن کو عجیب سا احساس ہوا۔ ان کی شخصیت شاہ نواز کی شخصیت سے ہرگز میل نہیں کھاتی تھی۔ شاہ نواز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، اس کی زندگی سے بھرپور چمکتی ہوئی آنکھوں سے کتنی گرم جوشی جھلکتی تھی، اور جہاں تک اسے یاد آ رہا تھا اس نے آج تک کسی تصویر میں بیگم ستوت آرا جمال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک جھلک تک نہ دیکھی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دیتی تھی اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہی طرح کا تاثر رہتا تھا۔ وہ بہت ہی ریزرو بلکہ خشک مزاج اور باروب سی خاتون دکھائی دیتی تھی۔ ایسے لوگوں سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر شاہ نواز نے پوچھا، کیا سوچنے لگی؟ سمن کو سنبھل کر بات بنانی پڑی۔ بس یوں ہی جمال و جلال پر غور کرنے بیٹھ گئی تھی۔ میرا مطلب ہے ابا جی کا نام جلال تھا اور وہ بہت ہی باروب اور غصے والے تھے۔ تمہاری امی پتہ نہیں کیسی ہوں گی۔ ممی کو غصہ نہیں آتا، وہ تو بہت کول ہے۔ اگر کول سے مراد ان کے سرٹ میری تھی تو یقیناً شاہ نواز کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر تم غصے سے ڈرتی ہو تو ایسی ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جو دوسرے مظلوموں اور ضرورت مندوں کا اتنا خیال رکھے، اس کی نیچر کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ شاہ نواز نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ بس یہ ہے کہ ممی ذرا ریزرو ہیں اور میں فرینکنس میں اپنے پاپا پہ چلا گیا ہوں۔ ماں بیٹے کے مزاج کے اس تضاد کی گتھی بھی کھل گئی تھی۔ پھر شاہ نواز کو جیسے یاد آیا، ہاں ایک بات میں وہ بہت سخت ہے اور بہت اصول پسند ہے۔ غلط بات تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتی، انہیں جھوٹ سے نفرت ہے۔ سمن سنسی ہو گئی۔ پھر سمن نے اخبار میں سے بیگم ستوت آرا جمال کے بارے میں خبریں ڈھونڈ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ ان کی کٹنگ بھی جمع کرنے لگی تھی۔ ان کے کسی بھی سابقہ انٹرویو کی تلاش میں اس نے پرانے میگزین وغیرہ چھان مارے تھے۔ وہ ان کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، ان کے خیالات و نظریات، ان کی پسند ناپسند، ان کے اصول، اور ان سب کے بارے میں جان کر اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ شاہ نواز کے برعکس وہ خاصی مشکل قسم کی خاتون محسوس ہوئی تھی، اور غالباً انہیں متاثر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ان کی تصویروں کو غور سے دیکھا کرتی تھی۔ شاہ نواز کے نقوش میں ماں کی تھوڑی بہت جھلک تو ملتی تھی، مگر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ غالباً جتنا سادہ مزاج اور ملنسار تھا، بیگم ستوت آرا جمال اتنی ہی لیے دیے رہنے والی فطرت رکھتی تھی۔ انہیں ادھر ادھر کی فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ بریکٹ اور یہ شاہ نواز کا بہترین مشغلہ تھا۔ وہ ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرنا پسند کرتی تھی۔ ایک بار نہیں کتنی ہی بار انہوں نے جتایا تھا کہ انہیں جھوٹ، منافقت اور دھوکے بازی سخت ناپسند ہے۔ وہ ایک صاف گو کھری اور بااصول خاتون تھی۔ اپنی تصویروں میں وہ ہمیشہ ایک ہی انداز میں دکھائی دیتی تھی، ہلکے رنگوں کے نفیس مگر قیمتی سوتی لباس، ایک ہی سٹائل میں سادہ سے جوڑے کی شکل میں بنے ہوئے بال، سامنے مانگ کی طرف ایک موٹی سی سفید لٹ، آنکھوں پر نازک کمانیوں کی اینک، اور چہرے پر ایک ہی انداز کا سنجیدہ سا تاثر۔ یہ سب ان کی بے لچک فطرت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ سمن پر بہت دنوں تک ایک خوف زدہ کر دینے والی کیفیت طاری رہی، مگر پھر اسے اپنے ذہن سے زبردستی یہ سب جھٹک دینا پڑا۔ بھلا وہ ان کے بارے میں اتنی سنجیدگی سے کیوں سوچنے لگی؟ وہ اس کے حواسوں پہ کیوں سوار ہو گئی تھی؟ اسے انہیں متاثر کرنے کی فکر کیوں پڑ گئی تھی؟ وہ محض شاہ نواز کی امی ہی تو تھیں اور بس۔ مگر بات شاید اتنی سی نہیں تھی۔ شاہ نواز اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اور اپنی امی شاید شاہ نواز کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ جو کچھ ہو گزرا تھا اس پر لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ تو نہیں تھا، مگر سوچوں پر کسے اختیار تھا؟ امی جی بھی ان دنوں بہت مصروف رہنے لگی تھیں۔ ان کا کام تو چل نکلا تھا، مگر اب انہوں نے ثروت خالہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اخبارات میں سے اشتہارات پڑھ کر خود بھی مختلف جگہوں پر کوکنگ کلاسیں اٹینڈ کرنی شروع کر دی تھیں۔ سمن کو لگتا تھا جیسے ان کا شوق اب ان کا جنون بنتا جا رہا ہے۔ ان کے پاس جدید طرز کی نت نئی ترکیبوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ مختلف چائنیز اور اٹالین ڈشز، مختلف اقسام کے پیتزا، لزانیہ، برگرز اور نہ جانے کیا کچھ۔ وہ ان دنوں بیکنگ کا کورس بھی کر رہی تھی۔
انہوں نے اپنی کلاسوں کا دورانیہ پہلے سے بڑھا دیا تھا۔ اب ہر وقت وہ اسی بارے میں غور و فکر کرتی دکھائی دیتی تھی۔ امی جی کی اس مصروفیت نے سمن کے لیے شاہ نواز سے ملاقات کی نئی راہیں کھول دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو لمبے لمبے فون بھی کرنے لگے تھے۔ شاہ نواز سے بات کرنے کے لیے سمن نے وہی وقت مقرر کیا تھا جب اس کی ممی اپنے بیڈ روم میں جا چکی ہوتی تھی۔ ایک دو بار انہوں نے فون اٹھایا بھی تو ان کی آواز سن کر سمن نے گھبرا کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ امی جی کو اب اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ بیٹھ کر سمن کے رویے کی کسی تبدیلی کا باریک بینی سے جائزہ لیں یا پہلے کی طرح اس کے آنے جانے کے اوقات نوٹ کریں۔ اور وہ تو ان دنوں کمال کی طرف سے بھی قدرے غافل ہو گئی تھی۔ کمال کی حالت اب جیسے زندگی کے عام معمولات کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ امی جی نے اسے ایک طرح سے اپنے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کھانے پینے سے انکار کر دیتا تو وہ پہلے کی طرح پریشان ہونے کا تردد نہیں کرتی تھی۔ انہیں اب اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ بہت سے کام تھے جو انہیں نپٹانے ہوتے تھے۔ بہت کچھ تھا جو دھرا پڑا تھا۔ سمن کو لگتا تھا صرف امی جی ہی نہیں، خود وہ بھی کمال سے لاپرواہی اختیار کر رہی ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ شاہ نواز کے علاوہ اسے ان دنوں اور کچھ سجائی بھی تو نہیں دیتا تھا۔ زندگی پہلے ہی کون سی خوشگوار تھی جو بندہ بیٹھ کر ان پریشانیوں پر کڑ کڑ کر اپنا خون جلاتا رہے۔ اس طرح کمال کی حالت میں کوئی فرق تو نہیں آ جانا تھا، اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس کا دواؤں کا کورس تو جاری تھا ہی۔ وہ دھیان کر کے وقت پر اسے دوا دینے کی کوشش بھی کرتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اب کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ خدا نے چاہا تو اس علاج کے بعد یقیناً کمال کو ٹھیک ہو جانا تھا۔ ثروت خالہ کے خط آتے رہتے تھے۔ وہ ان کے حالات کے ساتھ ساتھ کمال کی پروگریس رپورٹ کے بارے میں بھی پوچھتی رہتی تھی۔ ان کے خط پا کر سمن کی ڈھارس سی بن جاتی تھی۔ امی جی کو شاہ نواز کے بارے میں بتانے کی وہ کبھی بھی ہمت نہیں کر سکی تھی، مگر کئی بار اس کا جی چاہا تھا کہ وہ ثروت خالہ کو شاہ نواز کے بارے میں لکھے اور اس کی امی کے بارے میں بھی۔ شاید ان کی پٹاری سے اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکل آئے گا۔ شاہ نواز ان دنوں کافی غیر مطمئن سا رہنے لگا تھا۔ اسے اب پارک میں ملتے رہنے پر اعتراض رہنے لگا تھا۔ کس قدر غیر رومانٹک جگہ ہے یہ، اور یہاں کی کیٹیگری کے لوگ کتنی عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے اپنی پوزیشن سخت آکورڈ لگتی ہے، جیسے میں کوئی سڑک چھاپ عاشق ہوں۔ یہ میرا سٹینڈرڈ نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ڈیٹ کے لیے اس طرح کی چیپ پبلک پلیس کا انتخاب تو کوئی اسٹوپڈ ہی کرے گا۔ اس روز اس نے صاف صاف اپنی ناگواری ظاہر کر ڈالی تھی۔ سمن توہین اور حیا کے احساس سے تپ اٹھی، چڑ کے بولی، ایکسکیوز می، میں تمہارے ساتھ کسی ڈیٹ پہ نہیں آئی۔ یہ لفظ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ جس سوسائٹی سے اس کا تعلق تھا وہاں ابھی اس قدر ماڈرنزم کی وبا نہیں پھیلی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے اطراف میں رہنے والے سبھی لڑکے مولوی اور سبھی لڑکیاں نیک پروین تھیں، مگر ان ملاقاتوں کا یوں برملا اور بے باکانہ اظہار بھی تو نہیں ہوتا تھا۔ کیوں تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمبائنڈ اسٹڈی یا پھر بزنس میٹنگ؟ کبھی کبھی شاہ نواز کی صاف گوئی دل آزاری کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ سمن پر آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کے پرت کھلتے جا رہے تھے۔ اس نے اب یہ جانا تھا کہ اس کی طرح شاہ نواز بھی عجیب متضاد مزاج رکھتا ہے۔ کبھی وہ اتنا مہربان، نرم مزاج اور خوش اخلاق لگتا تھا، مگر کبھی کبھی اچانک ہی بہت تنگ مزاج اور ضدی سا بھی ہو جاتا تھا۔ خواہ ہی کسی چھوٹی سی بات پہ الجھ پڑتا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہلکی پھلکی جھڑپ کے بعد وہ بے رخی سے منہ پھیر لیتا، اور سمن بھی جلتی کرتی آئندہ کبھی نہ ملنے کا عہد کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی، مگر پھر بعد میں وہ خود بھی یوں اسے فون کر لیتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سمن کو لگتا تھا کچھ نہ کچھ اثر تو اس میں اپنی ماں کا بھی ضرور آیا ہوگا۔ اس وقت بھی اس کے اس انداز پر مارے دکھ کے سمن کی آنکھوں میں آنسو آتے آتے رہ گئے، جنہیں محسوس کر کے وہ فوراً ہی معذرتوں پر اتر آیا۔ ایک تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لیتی ہو، زندگی ایسے تھوڑی گزرے گی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں ہوتا، تم جانتی ہو میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ بس بلا سمجھے بول جاتا ہوں، مجھے ڈھنگ سے بولنا کبھی نہیں آئے گا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ کبھی اچھے سے اسپاٹ پر، سی سائڈ پر یا کسی ریسٹورینٹ میں جانا تمہیں پسند نہیں تو اس آکورڈ سی جگہ پر آنے سے بہتر نہیں ہے کہ تمہیں مجھے اپنے گھر کافی پر انوائٹ کر لو یا میرے گھر چلو، آرام سے بات بھی ہو جائے گی، ممی سے انٹروڈکشن بھی ہو جائے گا۔ اور کتنی گرل فرینڈ سے ان کا تعارف کروایا ہے۔ سمن اپنا غم و غصہ بھول گئی۔ تو گویا تمہیں اپنے لیے گرل فرینڈ کے لفظ پر اعتراض نہیں؟ شاہ نواز نے اس کی بات پکڑی، پھر اس کے گھڑنے پر بولا، اوکے اوکے کول ڈاؤن،
खफा होने की बात नहीं है, असल बात तो ये है कि मुझे सही अल्फाज का इंतखाब नहीं आता। जो अच्छा लिखते हैं वो शायद अच्छा बोल नहीं सकते, तो फिर तुम्हें तो बहुत अच्छा बोलना चाहिए था। समन ने अपना बदला उतारा। इस बार शाहनवाज उसे घूरने लगा। पिछले ही दिनों उसने समन को एक मैगजीन में छपी हुई नई कहानी पढ़ने के लिए दी थी, पुल पर तन्हा लड़की। वो एक अलामती कहानी थी और सारी की सारी समन के सर पर से गुजर गई थी। शाहनवाज ने उसे बताया था कि ये अछूता उन्वान उसे उससे मुलाकात के बाद सूझा था। ये कहानी इंसानों के जंगल में भटकती एक लड़की की थी जिसे हर इंसान के चेहरे पर लगे निकाब के पीछे कोई न कोई दरिंदा छुपा दिखाई देता था, और अब वो मुकम्मल आदमी के इंतज़ार में उम्मीदों के पुल पर तन्हा खड़ी थी। शाहनवाज ने बताया कि उसकी ये कहानी अदबी हल्के में काफ़ी सराही गई है। अलबत्ता समन को उसकी तफहीम समझाने के लिए उसे लंबी चौड़ी तफसील भी बयान करनी पड़ी कि बज़ाहिर बहुत पॉलिश दिखाई देने वाले हर इंसान के अंदर एक जानवर छुपा होता है जो मौका मिलने पर बाहर आ जाता है। वो कभी भेड़िए की तरह खूंखार, कभी लोमड़ी की तरह मक्कार, कभी ऊँट की तरह कीना परवर बन जाता है। समन दिल रखने को भी उसकी तारीफ न कर सकी। वो भी क्या करती, उसे तो सिर्फ हल्की फुल्की रोमानवी किस्म की कहानियाँ ही अच्छी लगती थी। आखिर में शाहनवाज ये झुंझला पड़ा, तुम तो बहुत कोर ज़ौक़ हो, अदबी समझ बूझ से कतई आरी। इस बहस का एक फ़ायदा ये हुआ था कि उसने दोबारा अपनी अदबी समझ बूझ का वज़न समन पर डालने की कोशिश नहीं की। कहीं और मिलने की शाहनवाज की हर तजवीज़ वो बिला तामुल रद्द करती आई थी। यहाँ तक तो खैर फिर भी ठीक था, मगर अम्मी जी की गफलत का वो मज़ीद कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं चाहती थी। शुरू में वो अपनी इस आज़ादी से खासी लुत्फ़अंदोज़ भी होती रही थी। अम्मी जी के फरिश्तों को भी गुमान ना हो सका था कि वो क्या करती फिर रही है। शायद वो उस पर हद से ज़्यादा एतमाद करने लगी थी, या फिर अपनी अदीमुल फुर्सती की वजह से उस पर वो पुरानी तवज्जो देने से कासिर थी। वजह कुछ भी सही, कोई रोकने टोकने वाला ना था। दिल उकसाता तो बहुत था कि एक बार शाहनवाज की पेशकश कबूल कर लेने में हर्जी क्या था। वो ठीक ही तो कहता था, यहाँ पार्क में तो नीरी ख्वारी थी और फिर लोगों की चुभती हुई निगाहें। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया था और ये लोग अभी तक पुरानी कदरों से चिमटे हुए थे। मगर फिर उसी लम्हे पता नहीं कहाँ से निकल कर ज़मीर सामने खड़ा हो जाता था और समन उससे नजरें न मिला पाती। ये अम्मी जी की दी हुई तरबियत ही तो थी जो उसके कदमों में कोई लग़ज़िश आने न देती थी, मगर कभी कभी वो अपनी नौखेज़ ख्वाहिशों से लड़ते हुए बहुत कमज़ोर भी पड़ने लगती थी। शायद वो हमेशा इतनी मजबूत न रह सके। मुसलसल आँच लगती रहे तो मोम पिघल जाती है, और अगर बेहतियाती से आग भड़क उठे तो रुसवाई ही रुसवाई थी। वो अब अम्मी जी की इस चश्म पोशी से उलझन महसूस करने लगी थी। उन्हें भी कसूरवार ठहरा कर अपने ज़मीर को मुतमईन करने की कोशिश करने लगती थी। जवान बेटी की माँ को इतनी गफलत भला ज़ेब देती थी, और उस पर जबकि बाप की कड़ी निगाह का हसार भी बाकी न रहा था। भाई की गैरत पर बेनियाज़ी और बेहिसी के पर्दे पड़े थे, तो कम से कम उन्हें तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। एक अनजानी मंजिल के बुलावे बहुत दिलफरेब थे। शाहनवाज की मत लुटाती निगाहों की कशिश बहुत दिलरुबा थी, और उस पर उसका बेचारा कमज़ोर सा दिल, कमज़ोर से इरादे, जैसे आंधी की जद पर दिया रख दिया गया हो, अब बुझा के तब बुझा। शाहनवाज के मुंह से अल्फाज यूँ निकलते महसूस होते थे जैसे उसके गिर्द अपने जादू का एक जाल सा बुन रहे हों, और वो घबराकर पनाह के लिए इधर उधर देखने लगती। उसे लगता था जैसे जल्द या बदेर उसकी ज़िंदगी में वो लम्हा भी आने वाला है जब वो उस तलस्सुम की असीर होकर जवाब में बेख्तियार हाँ भी कह बैठेगी, और वो उसी लम्हे से डरती थी। उस रोज़ अम्मी जी उजलत में पर्स सेट करते हुए कहीं जाने की तैयारी करती दिखाई दे रही थी। अगर वो कहीं जा नहीं रही होती थी तो कहीं से आ रही होती थी, या फिर अपनी क्लास लेने में मगन होती थी। वो अब फिर मुतहरिक रहने लगी थी। वो अब एक नहायत चाको चौबंद सी पुरएतमाद खातून के रूप में ढल चुकी थी। उन्होंने उन दिनों अपना हाथ बटाने के लिए एक जुज़ वक्ती मासी भी रख ली थी। उन्हें घर के दीगर फजूल कामों से अब कोई ख़ास रग़बत नहीं रही थी। मासी मारे बंदे काम निपटा जाती थी। वो घर जिसका गोशा गोशा चमका करता था अब बेतवज्जही का शिकार था। अम्मी जी की क्लासेस की वजह से रोज़ाना नित नई किस्म की डिशें तो बन जाती थीं, मगर समन को अब उनसे ममता की खुशबू न आती थी।
یہ سب تو بہت پروفیشنل تھا۔ کتنے دن گزر جاتے تھے، وہ تینوں مل کر ایک ٹیبل پہ اطمینان سے بیٹھ کر ایک ساتھ کھا نہیں پاتے تھے۔ نہ ہی امی جی کے پاس پہلے کی طرح اسے اپنے سامنے بٹھا کر اصرار سے کھلانے کی فرصت تھی۔ ان کی توجہ کئی کھانوں میں بٹ گئی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر اپنی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کا تذکرہ رہنے لگا تھا۔ ہما بہت ٹیلنٹڈ ہے، شاید اب بہت جلدی پک کر لیتی ہے، اور عروسا کے ہاتھوں میں بڑا ذائقہ ہے۔ سمن کو ان سب سے ایک چڑ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ پرانے دن لوٹ آئیں۔ اپنے چہرے پر پف کرتے ہوئے امی جی نے دبے دبے جوش کے ساتھ بتایا، ایک گڈ نیوز سنو، مسز وحید کے پاس آج اسپیشل کلاس ہے۔ انہوں نے خاص حیدرآباد سے کک بلوایا ہے۔ انہوں نے ایک مشہور بیکری کا حوالہ دیا۔ سمن کو تو مختلف مشہور اداکاروں کی اوریجنل ترکیبوں کے آئیڈیا سے ہی اختلاف تھا۔ اداکاروں نہیں، اداروں لکھا ہوا ہے۔ مگر امی وہ لوگ اپنی اسپیشل ترکیبوں کو کیوں لیک آؤٹ ہونے دیں گے؟ تو ہو سکتا ہے وہاں کا کوئی ورکر ہی ہو۔ ہمیں تو عام کھانے سے مطلب۔ امی جی کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ آج کل وہ خود انڈین تھالی بنوا رہی تھی۔ مشکل تو ہوگی، مگر کسی نہ کسی طرح 2 گھنٹے نکالنے ہی پڑیں گے۔ ان کا پسندیدہ موضوع آج کل یہی تھا۔ امی جی، آج کل آپ کچھ زیادہ مصروف نہیں رہنے لگی؟ یہ احساس تو سمن کو کافی دنوں سے ہونے لگا تھا، مگر آج یہ شکایت بے اختیار ہی منہ پر آ گئی تھی۔ امی جی نے چونک کر اسے دیکھا۔ انہیں یوں ٹوکنا اچھا نہیں لگا۔ تو آخر میں یہ ساری محنت اور بھاگ دوڑ کس کے لیے کر رہی ہوں؟ تمہارے اور کمال کے لیے، یہ گھر چلانے کے لیے۔ محنت کی جائے گی تو حوصلہ ملے گا۔ ابھی پچھلی بار میری جیم جیلی کی کلاس کا کتنا اچھا رسپانس ملا تھا۔ پرانی گھسی پٹی چیزیں کون سیکھنا چاہتا ہے؟ وہ چلی بھی گئی اور سمن وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ماسی آ کر بے دلی سے ادھر ادھر جھاڑو مارنے لگی تھی تو اس کو کرسی سے اٹھنا پڑا۔ امی اب تو اتوار کی یہ چھٹی بھی ان کے ساتھ نہیں بتاتی تھی۔ یہ بات اس نے شاہ نواز کو کہی تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگا تھا۔ تم لڑکیاں بھی بہت عجیب ہوتی ہو، ہر حال میں ناخوش۔ پہلے تمہیں اپنی امی کے پہرے کی شکایت تھی، اب ان کی دی ہوئی آزادی تمہیں الجھن میں ڈال رہی ہے۔ اب اپنی لائف پر ان کا بھی تو کچھ حق ہے۔ کب تک تمہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی رہیں گی؟ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھو۔ مثلاً پلیز، سمن نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ وہی پرانا اپنا راگ الاپنے والا ہے۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ سمن کو اور کچھ نہیں تو اس کے ساتھ کبھی لانگ ڈرائیو پر چلنے میں ہی کیا قباحت ہے۔ ایک بار تو وہ خاصی سنجیدگی سے اس پر ناراض بھی ہو گیا کہ سمن شاید اس پہ اعتبار نہیں کرتی، اس کی طرف سے بدگمان ہے۔ واہ، ایک طرف تو تم یہ کہتی ہو کہ تمہاری مدر کے پاس اب تمہارے لیے ٹائم نہیں رہا، اور دوسری طرف جس کے پاس تمہارے لیے وقت ہی وقت ہے اس کی تمہیں کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ سمن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھنا چاہا تھا، مگر نظریں اٹھاتے ہی مسکراہٹ ادھوری رہ گئی۔ وہ کمال ہی تھا جو ان دونوں کو یوں دیکھ کر ٹھٹک کے رک گیا تھا اور اب عجیب سی نظروں سے گور رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سمن ساکت سی ہو گئی تھی، مگر پھر کمال کے انداز نے اسے چونکا ڈالا۔ یعنی کہ کمال کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اسے اس وقت شاہ نواز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو اس کی ہوش مندی کی واضح پہچان تھی۔ ایک خیال برق کی طرح اس کے ذہن میں گوندا تھا۔ وہ ایک دم ہی شاہ نواز سے بولی، میرا ہاتھ تھام لو۔ شاہ نواز اس عجیب و غریب پیشکش پر چکرا گیا۔ کیا کہا؟ کمال کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے اس کی نگاہ ابھی اس پہ نہ پڑی تھی۔ میرا ہاتھ تھام لو۔ سمن نے تیز سرگوشی کی۔ اسے احساس تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت نکل گیا تو شاید کمال دوبارہ اپنے کھول میں سمٹ جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو یہ رسک لینے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ہاں، میں سمجھ گیا، وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر یہ سب کچھ بہت جلدی نہیں ہے۔ ابھی تو میں اسٹیبلش بھی نہیں ہوا، اور پھر تمہاری تعلیم۔ شاہ نواز جانے کیا سمجھ کر آئیں بائیں شائیں ہانکنے لگ گیا تھا۔ سمن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بھنا کر نیچی آواز میں ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ابھی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ شاہ نواز کی سمجھ میں اب بھی خاک نہ آ سکا، مگر اس نے کسی معمول کی طرح سمن کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کمال کے چہرے پر ایک شعلہ سا بھڑکا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے سر پہ آ پہنچا۔ آپا، اس نے غصے سے پکارا۔ اتنی مدت بعد آج پہلی بار اس کے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا ہوا تھا، ورنہ وہ تو جیسے رشتوں کی پہچان سے عاری ہو چکا تھا۔ سمن کے سارے بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔
جبکہ شاہ نواز نے بوکھلا کر اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور جانے کیا وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمال نے اس پر نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ چلو آپا، گھر چلو۔ وہ جیسے ضبط کی شدتوں سے جو دوچار تھا۔ اس کا لہجہ سخت اور برفیلا تھا۔ اپنی بڑی ہوئی شیو اور بکھرے ہوئے بالوں کے باوجود وہ مکمل طور پر اپنے حواسوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ نیم ہوش مندی سے ہوش مندی کا یہ سفر اس نے ایک ہی چھلانگ میں طے کر ڈالا تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے صحیح کہا تھا، کوئی بھی ذہنی جھٹکا اس کا معاون ثابت ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیرت کی یہ آزمائش اس سے صحیح نہ گئی، وہ اپنے لاتعلقی کی اداکاری برقرار نہ رکھ سکا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں کیا گیا سمن کا یہ فیصلہ اسے کامیابی کی نوید تو دے گیا تھا، اسے اس کا اندازہ بھی تھا کہ اس سے خود اس کی پوزیشن کتنی نازک ہو گئی ہے، مگر اس وقت سوائے جوش و مسرت کے اور کوئی احساس باقی نہ رہا تھا۔ وہ شاہ نواز کی موجودگی بھی فراموش کر گئی۔ جی میں تو بہت کچھ آیا تھا، مگر کمال کے چہرے کی چٹانوں جیسی سختی دیکھ کر منہ سے ایک لفظ تک نکالنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمال پورے راستے خاموش رہا، اس کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے۔ پھر گھر میں قدم رکھتے ہی وہ پھٹ سا پڑا۔ یہ سب کیا تھا آپا؟ تم ایسی تو نہیں تھی، تم نے کیا سوچا ابا جی کے ساتھ ساتھ میں بھی مر گیا ہوں؟ اسے کچھ ایسی چوٹ لگی تھی کہ وہ جیسے ایک دم ہی نو عمر لڑکے سے جوان غیرت مند مرد کے روپ میں ڈھل گیا تھا۔ سمن اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس درمیانی عرصے نے کمال کی جسمانی حالت پر بھی کافی گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھنس گئی تھی، رخساروں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں، گوری رنگت تپ کر سرخی مائل ہو گئی تھی، اور چہرے پر کمسنی کی ملائمت کی بجائے نوجوانی کی کرختگی سی آ گئی تھی۔ اور پھر اس طرح سے اونچے لہجے میں بولتا ہوا وہ کتنا عجیب اور بڑا بڑا سا لگ رہا تھا۔ کل تک وہ اسے ایک ننھا بچہ ہی لگا کرتا تھا، مگر اس وقت ایک ایسا مضبوط مرد دکھائی دے رہا تھا جو باپ کے نہ ہونے کے باوجود انہیں تحفظ فراہم کر سکتا تھا۔ وہ اور بھی جانے کیا کہہ رہا تھا، مگر سمن کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تصور کے پردے میں ان گنت تصویریں لہرا رہی تھیں۔ وہ بیتے ہوئے عذاب دن ایک ایک کر کے نگاہوں کے سامنے پھرنے لگے۔ خدا کا شکر تھا ان کی دعائیں باریاب ہوئی تھی۔ کمال اپنی خود ساختہ خود فراموشی کے حصار سے نکل آیا تھا۔ اس کے بدن پر آہستہ آہستہ ایک لرزہ سا طاری ہونے لگا، آنکھوں سے جھر جھر خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کمال نے اس کی یہ حالت دیکھی تو چپ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بے چینی سے بولا، بس کرو آپا، چپ ہو جاؤ، میرا قصور بھی تو ہے، میں ہی اپنی ذمہ داریاں بھول گیا تھا، پتہ نہیں کس دنیا میں گم ہو گیا تھا۔ اپنے گیلے رخساروں پر اس کا کپ کپاتا ہوا ہاتھ محسوس کر کے سمن ضبط کا رہا سہا اختیار بھی کھو بیٹھی۔ شکوے تو بہت تھے، مگر انہیں دہرانے کے لیے بھی عمر پڑی تھی۔ امی گھر لوٹی تو یہ خوشخبری جان کر ان پر بھی شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ معجزوں پر اب یقین بھی کہاں رہا تھا۔ انہوں نے شکرانے کے نفل پڑھے اور ڈھیروں مٹھائی منگوا کے تقسیم کی۔ کمال ان کی گود میں سر رکھے نڈھال سا پڑا تھا، جیسے لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو، اور وہ بار بار اس کا منہ چومتی تھی۔ ان پر ابھی تک بے یقینی سی سوار تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ کمال اپنے آپ کو ان کا مجرم ٹھہرا رہا تھا۔ وہ ان سے اس تکلیف اور ذہنی اذیت کی معافی مانگ رہا تھا جو اس کی وجہ سے انہیں اٹھانی پڑی تھی۔ محلے میں جس کسی نے بھی سنا مبارک دینے چلا آیا تھا۔ خواتین کا ایک تانتا سا بند کیا تھا، رات کہیں کہیں جا کے فرصت مل سکی تھی۔ کمال نے سمن سے شاہ نواز کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس نے امی جی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر تنہائی ملتے ہی امی جی نے سمن سے پہلا سوال یہی کیا تھا، وہ لڑکا کون تھا سمن؟ ان کی پیشانی پر شکنوں کا ایک جال بچھا تھا۔ سمن جانتی تھی کہ جلد یا بدیر وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گی۔ وہ خاطر خواہ تیاری کر چکی تھی۔ کون وہ؟ وہ وہی تو تھا جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ ایک بار پہلے بھی تو وہی ملا تھا۔ آج مجھے دیکھا تو کمال کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اچانک کمال آ گیا۔ میں نے سوچا اگر اسے کوئی ذہنی شوق دوں جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ واقعی ٹھیک ہو جائے۔ میں نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کر لیا۔ کمال سچ سمجھا اور آپ نے دیکھا میری ترکیب کیسی کامیاب رہی۔ یہ ساری تفصیل وہ پہلے ہی کتنی بار دل ہی دل میں دہرا چکی تھی۔ امی جی کو پتہ نہیں یقین آیا یا نہیں،
مگر وہ جوس پوس دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن تم پارک گئی ہی کیوں تھی؟ ہوا کھانے؟ گھر میں اتنا جی گھبرا رہا تھا، ہر کوئی یہاں اپنی ہی لگا رہتا ہے، اب کوئی کیا دیواروں سے باتیں کرے۔ سمن نے اپنا لہجہ شکایتی بنا ڈالا۔ آپ بھی تو گھر پہ نہیں تھی، اتنی وحشت ہو رہی تھی، پارک چلی گئی کہ کم از کم وہاں لوگ تو ہوں گے، اور نہیں تو شاید کوئی فرینڈ ہی مل جاتی۔ امی جی چپ سی ہو گئی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میں کمال کو سمجھا دوں گی۔ کمال ایک ہی دن میں جیسے بہت بڑا اور معتبر ہو گیا تھا، کتنے استحقاق سے وہ ابا جی کے پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ اور امی جی دیر تک جاگ کر ابا جی کی یادیں دہراتے رہے۔ کمال کا حافظہ جیسے کوری سلیٹ کی مانند ہو رہا تھا، اسے کچھ بھی تو ڈھنگ سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں گزرے ہوئے ان دنوں کی بس دھندلی سی یادیں تھیں۔ سمن اپنے مقررہ وقت پر شاہ نواز کو فون بھی نہ کر سکی تھی۔ آج تو امی جی کے ساتھ ساتھ کمال کا دھڑکا بھی لگا تھا۔ ایک کمال کے ٹھیک ہو جانے سے گھر میں کیسی رونق سی آ گئی تھی، گھر بڑا بڑا سے لگنے لگا تھا، ورنہ ایک چپ سی تاری رہتی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں لگی رہتی اور امی جی اپنی مصروفیت میں الجھی ہوئی تھیں۔ ایک عرصے کے بعد وہ تینوں مل کے بیٹھے تھے، ڈھیر ساری باتیں کی تھیں اور ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ امی اور کمال کے بیچ پیار بھری تکرار جاری تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ کل پہلی فرصت میں اسے چیک اپ کے لیے کلینک لے جائیں گی، جبکہ کمال کا اصرار تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل سے وہ شاہ نواز کو فون کر پائی تھی۔ شاہ نواز شاید اسی انتظار میں جگا ہوا تھا، اس کی آواز نیند سے بھری ہوئی تھی۔ سمن نے جلدی اسے کمال کے بارے میں بتایا۔ امیزنگ! شاہ نواز حیرت اور خوشی کا اظہار تو کیا مگر وہ اسے قدرے خفا بھی تھا۔ وہ بولا، آج تم نے مجھے بہت خوب بیوقوف بنایا، اپنے بھائی کے علاج کے لیے مجھے استعمال کیا اور پھر یوں چلی گئی جیسے جانتی تک نہیں۔ اتنی انسلٹ میں نے پہلے کبھی فیل نہیں کی تھی۔ سمجھ جانتی تھی کہ وہ کتنا انا پرست اور خود پسند ہے، اور پھر آج کے دن وہ اس کی خفگی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی منت کرنی پڑی، میری مجبوری تھی، پلیز سمجھا کرو۔ نہیں، اس کی ایک ہی سزا ہے۔ کیسی سزا؟ سمن نے چپکے سے امی جی کے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں کی روشنی گل تھی۔ آج سے پہلے شاہ نواز کو فون کرتے وقت اس نے اتنی گھبراہٹ کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ ہاں سزا، وہ بھاری اور نیند سے بوجھل آواز میں بولا، اور اس کا دھیان بھی مجھے تم نے ہی دلایا ہے۔ ایک سرپرائز مجھے تم نے دیا تھا، اور اب ایک سرپرائز میری طرف سے، انتظار کرو۔ شاہ نواز نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اس پر اصرار سے انداز پر سمن کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ تو کیا وہ اسے پرپوز کرنے والا تھا؟ اس خیال نے اسے سرشار کر ڈالا تھا۔ لگتا تھا آج خوشیاں ٹوٹ کر برسی ہیں۔ ابھی تو وہ پہلی خوشی کے احساس سے ہی نہ سنبھل پائی تھی۔ دل چاہ رہا تھا نہ جانے کیا کر ڈالے۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے بہت سنجیدہ ہے، مگر وہ اپنی پسندیدگی کو اتنی جلدی عملی شکل بھی دینا چاہے گا، اس کا اندازہ اسے ابھی کہاں تھا۔ پوری رات حسین سپنے دیکھتے ہوئے گزر گئی۔ صبح اس کا ارادہ یوں بھی کالج جانے کا نہیں تھا۔ وہ شام کو زوبیہ کی مہندی میں مدعو تھی اور اس کا ارادہ خوب آرام کر کے فریش ہونے کا تھا۔ وہ دیر تک بڑی جاگتی آنکھوں کے ساتھ شاہ نواز کی سنگت کے خواب دیکھتی رہی۔ زوبیہ کے سسرالی مہندی لے کر دوسرے شہر سے یہاں پہنچ چکے تھے، اس لیے تمام رسومات سر شام نپٹانے کا اہتمام کیا گیا۔ امی جی نے غالباً کمال کے اعزاز میں اپنی آج کی کلاسیں منسوخ کر ڈالی تھیں۔ وہ اس کا پسندیدہ کھانا تیار کر رہی تھی۔ سمن کافی دیر تک کمال سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ امی جی کی وضاحت کے بعد کمال اس سے کچھ شرمندہ سا تھا۔ تقریب میں جانے کے لیے وہ بھرپور اہتمام کے ساتھ تیار ہوئی تھی۔ خوشی آج اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ وہ بات پہ بات ہنس رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے امی جی کا ماتھا ٹھنک سا گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی الجھن دیکھ کر سمن کو محتاط ہونا پڑا، مگر وہ بھی کیا کرتی۔ آج اس پر ایک عجیب سا نشہ طاری ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کھلکھلاتی رہے، ہر کسی سے چھیڑ خانی کرتی رہے۔ پھر شام کو کمال اسے زوبیہ کے گھر چھوڑ آیا، جس طرح کہ پہلے کبھی چھوڑ آتا تھا۔ زوبیہ کے گھر ایک ہلچل سی مچی تھی، اس کی سہیلیوں نے خوب ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ سمن بھی اس میں شریک ہو گئی۔ ڈھولک پر گیت گائے جا رہے تھے، ڈانس کی ریہرسل ہو رہی تھی۔ زوبیہ اپنی فرینڈز کی ہنسی مذاق کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر لڑکے والے مہندی لے کے آ پہنچے۔
جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ سمن آج بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ بارہا اس نے تصور میں یہ محسوس کیا تھا کہ وہ زرد پھولوں کی چوکی پر شرمائی لجائی بیٹھی ہوئی زوبیہ کی جگہ وہ بیٹھی ہے۔ حیا سے گلابی چہرہ، نیچی نگاہیں، کانپتے ہوئے مہندی رچے ہاتھ، اور شاہ نواز کی طرف سے اس کی مہندی آئی ہوئی ہے۔ ہر طرف دھنک رنگ بکھرے ہیں، فضا میں پھولوں، اپٹن اور تیل کی ملی جلی خوشبو رچی ہے۔ موم بتیوں کی لرزتی ہوئی روشنی ایک خوابناک سا تاثر پھیلا رہی ہے، اور شاہ نواز کی سنجیدہ سی ممی آج ہنستے مسکراتے رسومات ادا کر رہی ہیں۔ پھر کبھی وہ سوچتی کہ کاش اس پر رونق محفل میں شاہ نواز بھی اس کے ساتھ ہوتا اور وہ ایک ساتھ مل کر لطف اندوز ہوتے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے، اور کبھی کبھی سب کی نظریں بچا کر۔ اس کا چہرہ ایک دم تمتما اٹھا تھا۔ اس کے خیالات اس قدر بے باک اور سرکش پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ شاید یہ سب شاہ نواز کے اس سرپرائز کا اثر تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرنے والے یہ رنگ اس کی فرینڈز کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکے تھے، اور وہ اسے چھیڑنے لگی۔ کون ہے وہ؟ کس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ سمن مصنوعی برہمی کا اظہار کرنے لگی۔ جلدی کرتے کرتے بھی رسومات میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ کمال اپنے مقررہ وقت پر اسے لینے آ گیا۔ اس وقت محفل پورے عروج پر تھی۔ زوبیہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ دل تو سمن کا بھی اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر اسے معذرت کرنی پڑی۔ رات خاصی بھیگ چکی تھی۔ امی جی نے دروازہ کھولا، پھر کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ بیت لکھنا ہوگا لیکن یہاں بھیگ ہی لکھا ہوا ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر سمن گنگناتے ہوئے اپنی کانچ کی چوڑیاں اور گجرے وغیرہ اتارنے لگی۔ وہ ابھی تک خود کو بہت تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ تھکاوٹ کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میک اپ اتار رہی تھی تو امی بھی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ کیسی رہی مہندی؟ بہت اچھی امی، بہت مزہ آیا۔ گانوں کا تو زبردست مقابلہ ہوا تھا۔ تالیاں پیٹ پیٹ کے میرے ہاتھوں کا تو برا حال ہو گیا۔ زوبیہ کے امی ابو نے زبردست ارینجمنٹ کروایا تھا، اور ڈنر تو بالکل 5 اسٹار ہوٹل جیسا تھا۔ بہت ہی انجوائے کیا۔ سمن مارے جوش کے بے تکان بولتی چلی گئی۔ تبھی اچانک ہی امی نے پوچھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ سمن کو بریک لگ گئی۔ امی کا یہ سوال اور ان کا یہ لہجہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے انتہائی صدمہ پہنچا۔ جھوٹ؟ نہیں امی، میں وہیں تو گئی تھی۔ کمال خود مجھے چھوڑ آیا تھا اور واپس بھی تو وہی لایا ہے۔ آپ زوبیہ سے فون کر کے… امی نے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ میں اس کا نہیں کہہ رہی، اس لڑکے، ہاں شاہ نواز کے بارے میں تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ شک تو مجھے بھی ہوا تھا، مگر تم نے کہا کہ تم صرف 1-2 بار اس سے ملی ہو، اور وہ بھی اتفاق سے آج اس کی ماں رشتے کے لیے بھی آ گئی۔ پہلے تو سمن سمجھ نہیں پائی کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور پھر سمجھی تو اس پر متضاد سی کیفیات نے یلغار کر ڈالی۔ سنسنی خیزی، خوشی، خوف اور گھبراہٹ نے اس کی حالت گیر کر ڈالی، مگر اس سے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا گیا۔ اسے اپنے بدن کا سارا خون اپنے چہرے پر سمٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنے قول کا کتنا سچا نکلا تھا، مگر کتنا جذباتی اور جلد باز۔ اگر اس نے کوئی اشارہ دیا ہوتا تو کم از کم امی کو تو ذہنی طور پہ تیار کر لیتی۔ اس نے تو یہی سمجھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ اسے پرپوز کرے گا۔ وہ کب جانتی تھی کہ وہ ایک دم اتنے سارے قدم بڑھا کر اس کا رشتہ ہی بھیج دے گا، اور وہ بھی اگلے ہی دن۔ پتہ نہیں اس نے اتنی جلدی اپنی ممی کو کیسے راضی کیا ہوگا۔ کاش وہ مہندی میں نہ گئی ہوتی، ان سے مل لیتی۔ دھڑکنوں کا شور اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ اس سے امی جی سے نظریں نہ چار کی جا رہی تھیں۔ حیا کے غلبے نے کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رکھا تھا، ورنہ شاید وہ ان کے گلے سے لگ کر اپنی غلط بیانی کا اعتراف بھی کر لیتی۔ اور یہی نہیں، تم نے ان لوگوں سے بھی اپنے بارے میں جانے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا سمن، تمہیں یہ جھوٹ بولنے کی عادت کہاں سے بڑھی، اور اس سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ امی جی کی ناراضگی کی اصل وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ انہیں یقیناً سب کچھ جان کر خاصی شرمندگی ہوئی ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے پھر صورتحال کو کس طرح ہینڈل کیا ہوگا۔ کاش اسے کچھ وقت مل گیا ہوتا۔ شاہ نواز کی ممی ٹھیک تو کہتی تھی، اسے ہر کام بلا سوچے سمجھے کر گزرنے کی عادت ہے۔ سمن کا سر جھک گیا۔ وہ کچھ دیر ہونٹ چباتی رہی، پھر ہاتھ کے ناخنوں پر نظریں جمائے آہستگی سے بولی، سوری امی جی۔ سوری کر لینے سے کیا بگڑی ہوئی بات سنور جائے گی؟ یہ کوئی مذاق تھا؟ زندگی کے ان معاملات میں ایسے جھوٹ نہیں چلتے، اور وہ خاتون
بیگم جمال عجیب بد اخلاق اور غیر مہذب نکلی، یہ جان کر کہ صرف یہی مکان ہی ہماری کل کائنات ہے اور اس پر بھی سٹے لگا ہوا ہے، کچھ کہے سنے بغیر ہی اٹھ کے چلی گئی۔ امی جی کی خودداری پر جیسے کاری ضرب لگی تھی اور ان کا یہ انکشاف سمن کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پر پٹک گیا۔ اس کی دھڑکنیں تھمنے لگیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے امی جی کو دیکھتی رہ گئی۔ شاہ نواز کی ممی یہ بھی تو کہتی تھی کہ اس کی یہ عادت اسے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔